یا لوگ آتے تو پوچھتے کہ آپ میں جب صحابہ اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے تو پوچھتے کہ آپ میں سے پروفٹ کون ہے. اتنے لوگوں کے اندر گھیرے ہوئے اور ان کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں جہاں ہم بیٹھتے تھے وہیں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے. کوئی تخت، کوئی عرش، کوئی بڑی چیئر ایسے بیٹھ کے نہیں، ہمبل ہیوملٹی والی پرسنالٹی. صحابہ کے ساتھ لوگ آتے پوچھتے کہ آپ میں سے اللہ کے نبی کون ہے. ان کے چہرے کے نور سے اکثر لوگوں نے پہچان لیتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خوبصورتی کی وجہ سے، لیکن there was no difference at all کہ ان کی سیٹ کون سی ہے یا کوئی جہاں صحابہ بیٹھے ہیں وہاں پہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں. سو جتنا انسان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جتنا ہیوملٹی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے ذکر کو بلند کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ کا جو اخلاق ہے نا بہترین، بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی کے یہ اخلاق تھا. ٹھیک ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے مدینہ میں نکلتے کہ کسی کی میں ہیلپ کر سکوں کسی بھی طرح سے. میرے جو کمیونٹی ہے، میرے جو لوگ ہیں وہ سب ٹھیک تو ہیں. تو چلتے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے، اور یہی وہ ٹائم تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے. ٹھیک ہے، بچے آتے، بچے اللہ کے نبی سے ملتے، کھیل رہے ہوتے تو اللہ کے نبی آ گئے ہیں، they used to feel honored، اور ان سے ملتے، ان سے حق کرتے. کبھی کبھی بچے تو ان کا ہاتھ انگلی پکڑ کے مدینہ میں لے جاتے اور مدینہ کی گلی میں پھیرے ہوتے اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ ساتھ پھیرے ہوتے. یہ کبھی نہیں کہا کہ نہیں میں تو پروفٹ ہوں اور میرا تو یہ کام ہے اور وہ کام نہیں. He was so flexible and so caring کہ مدینہ میں اللہ کے نبی کی انگلی کو پکڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم بچے ان کو لے جاتے اپنی کوئی چیز دکھانے کے لیے کہیں بھی، تو اللہ کے نبی کے ساتھ چل پڑتے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ کرتے. He was fully present, fully focused. کوئی انسان کے ملتا تو یہ نہیں کہ دیکھ وہاں رہے ہیں اچھا میں آتا ہوں اور ہاں جلدی بولو، نہیں، رکتے اس کی طرف اپنا فل اٹینشن دیتے، فوکس کرتے، اس کی بات ساری سنتے، اس کو جواب دیتے، اپنا پورا ٹائم دیتے اور پھر آگے موو آن کرتے. So he was fully present, fully focused. ہماری طرح ڈسٹریکشنز میں اور اسٹریس میں نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے، لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے. گزرے ایک ینگ لڑکا ایک شیپ اپنی سلاٹر کر رہا تھا، تو وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا. تو یہ نہیں کہا تم کیا کر رہے ہو، یہ نہیں، میں تمہیں سکھاؤں کیسے کرتے ہیں. اور اپنے سلیوز اوپر کیے اور اس کے ساتھ اس کو بکری ذبح کرنے شروع ہو گئے اس شیپ کو، ناٹ کیئرنگ اباؤٹ ہز ثوب اور اس کو ان کا جو لباس. تو ہمارے ہاں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں، کوئی چیز ٹچ نہیں کرنی، کوئی گندا نہ ہو جائے، زمین پہ نہیں بیٹھنا، یہ نہیں کرنا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹ واز ویری کیجول اینڈ فرینک. اس کو کر کے دکھایا کہ دس از دا رائٹ وے ٹو سلاٹر اینیمل. خون لگے ان کے ہاتھ پہ، سب کچھ، اٹ واز نارمل کیجول، ہاتھ صاف کیے پھر چل پڑے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کوئی بیمار ہوتا اس کو وزٹ کرتے. اس ٹائم پہ لوگوں نے انوائٹ کیا ہوتا یا رسول اللہ میرے گھر آئیں تو انہیں گھر چلے جاتے. اور اسی طرح سے ایک صحابی تھے جو کہ چھوٹے بچے تھے، ان کی چڑیا جو تھی ان کے پاس ہوا کرتی تھی، وہ اپنے سلیو میں رکھا کرتے تھے. ابو عمیر ان کا نام تھا. تو دیکھا وہ بہت غمگین ہے اور اداس ہے، تو ایک بچے کے پاس بیٹھ گئے. نوٹس کیا، پہلی بات تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے پاس چڑیا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ زمین میں بیٹھ گئے اور کہا یا ابا عمیر ما فعل نغیر، اے ابو عمیر تمہاری چڑیا، چھوٹی چڑیا کہاں گئی. تو انہوں نے اپنا بچے نے سارا اپنا دکھڑا اور بیان کیا کہ وہ شی ڈائیڈ اور وہ زندگی میں نہیں رہی، اس دنیا میں نہیں رہی، اور ساری بات. تو امیجن سبحان اللہ، اللہ کے نبی کون ہے؟ آخری نبی، لیڈر، گرینڈ مفتی، چیف، امیر المؤمنین، مطلب فادر، بردر ان لا، ہسبینڈ، ان کی 9 بیگمات ہیں، امت کی ذمہ داری ان پہ ہے. تمام نان مسلمس کو انہوں نے دعوت دینی ہے. کفار اٹیک کر رہے ہیں، پورے عرب ان قبیلے ان پہ اٹیک کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کی ڈیفینس کرنی ہے، اسٹریٹجی بنانی ہے. ہی از ایوری تھنگ، لیکن اسٹل ہی از گیونگ ٹائم ٹو اے کڈ. اینڈ وین ایور آئی ریڈ دس، سبحان اللہ، دس از مائنڈ بلوئنگ کہ ایک بچے کو بھی اتنا فوکس کرنا اس پہ، اس کی چیز پہ، اس کو اتنا ٹائم دینا، یہ ویلیو ٹو ایوری پرسن. تو اتنا زیادہ وہ لوگ کرتے تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے لوگ گزرتے تو لوگ اپنے گھر کے باہر کھانا بنا رہے تھے، تو کہتے کہ کھانا تیار ہے، تو انہوں نے کہا جی تیار ہے. اور they used to feel honored کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر آئے ہیں. تو پھر ان کو سرو کرتے، والا کہ 2-3 لقمے لے کے پھر چل پڑتے. تو اس طرح سے ایک کمیونٹی کے ساتھ مل کے چلا کرتے تھے. اینڈ he used to walk in مدینہ.
ہمارے لیے کیسا یہ اپلیکیبل ہے؟ جب بھی ہم آفس جائیں یا یونیورسٹی جائیں تو وی شوڈ بی کیئرنگ اینڈ لونگ ود ایچ ادر. پوچھنا کہ یار فلاں شخص کیوں نہیں ہے, اسے کال کر لی دوست کو کہ یار تم خیریت ہے, تو آج نہیں آیا. ہم تو اگلے دن, حالانکہ جگری دوست ہوتے ہیں, اگلے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ چلو کل آئے گا تو پوچھ لیں گے. کمیونٹی کے بارے میں خیال رکھنا. جاب پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً سے اپنے کیوبیکل میں چلے گئے یا اپنے ڈیسک پہ چلے گئے وداؤٹ میٹنگ اور سیئنگ سلام ٹو اینی بڈی. نہیں, لوگوں سے میرا السلام علیکم, کیا حال ہے, سب ٹھیک, خیریت سے, کل آپ جلدی چلے گئے, سب خیریت ہے, ماشاء اللہ لکنگ ویری گڈ, اس سے کمپلیمنٹ دینا, خیال رکھنا. ٹھیک ہے, بینگ پریزنٹ, کہ یہ شخص نے آج کیا پہنا ہے, میں اس کو خوبصورت لگ رہا ہے, اس میں کمپلیمنٹ کر دوں. یا آج یہ پریشان لگ رہا ہے, آپ پریشان لگ رہے ہیں, آج بخار تو نہیں, پریشان نہیں تو نہیں, کوئی میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں کسی وجہ سے. سو وی ہیو ٹو بی لونگ اینڈ کیئرنگ. ٹھیک ہے, جینوئنلی کیئرنگ فار آور کمیونٹی, اینڈ وی شوڈ بی ہمبل ود پیپل. ایروگینٹ جو تکبر ہے نا, جس کے دل میں رائے کے برابر بھی ہوا, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے, تکبر میری چادر ہے, جو میری چادر پہ ہاتھ ڈالے گا میں اسے تباہ برباد کر دوں گا. تو یہ تکبر صرف اللہ کو سوٹ کرتا ہے, کسی اور کو سوٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اینڈ گوئنگ آؤٹ آف دا وے ٹو ہیلپ پیپل. اب اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ مدینہ میں جا کے واک کریں, ان کی اپنی فیملی نہیں ہے, ان کے اپنے کام نہیں ہے, انہوں نے کمانا نہیں ہے, بھوک نہیں لگتی, ان کو لگتی ہے, وہ انسان تھے اور رسول تھے, لیکن he used to go out of the way to help his people and community. This is what leaders do. Leaders inspire, leaders care for people. ٹھیک ہے, اگر ہم میں سے کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تو ہمیں we should be servants, لوگوں کا خادم بننا ہوگا لیڈر بننے کے لیے. ٹھیک ہے, so far so good. بہت زیادہ انفارمیشن تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہلکا سا ریوائز کر لیتے ہیں. اذان پہ اٹھتے, وضو کرتے, 2 رکعتیں پڑھتے, گھر والوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے, مسجد میں آتے, اذکار کرتے, صحابہ سے بات چیت کرتے, اہل حوال پوچھتے ٹل سن رائز. اس کے بعد گھر جاتے, ناشتہ تو کرتے, ورنہ روزہ رکھ لیتے, سب گھر والوں سے ملتے, تمام بیگمات سے, واپس مسجد نبوی آتے, اپنی میٹنگز یا مشورے کرتے صحابہ کے ساتھ, کیو اے سیشن کرتے, ان سے کچھ سوالات پوچھتے, کچھ ان کے کنسرنز وہ پوچھتے, اور پھر مدینہ میں ہی گلیوں میں نکل جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ لوگوں کی ہیلپ کرتے پرپزفلی. ٹھیک ہے, تو یہ کام مینلی کرتے ہیں. سو فار سو گڈ. ناؤ اٹ از لیٹ مڈ مارننگ. ٹھیک ہے, آفٹر نون سے پہلے. سم ٹائمز یہ سب کرنے کے بعد, لوگوں کے حالات اور کرنے کے بعد, ہی یوز ٹو وزٹ ہز ڈاٹر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اپنے نواسوں سے ملتے, حسن اینڈ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ساتھ کچھ ٹائم اسپینڈ کرتے. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ کھیلتے, ان کے گھوڑا بن جاتے جس پہ وہ اللہ کے نبی پہ سوار ہوتے. ٹھیک ہے, ہی یوز ٹو اسپینڈ ٹائم. بیٹی کو کتنی رسپیکٹ دی, اسپیشلی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے, ان کے گھر جاتے. ٹھیک ہے, ان کے حال احوال پوچھتے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے پھر وہاں سے نکل کے صحابہ کے گھر جاتے, جن کو وزٹ کرنا ہوتا تھا, جو بیمار صحابہ ہیں یا جنہوں نے انوائٹ کیا, رسول اللہ آپ پلیز ہمیں ٹائم دینا, آپ ہم سے مل لینا. تو وہ ہماری طرح نہیں تھے کہ نہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. دنیا کے سب سے افضل ترین انسان, سب سے زیادہ بیزی انسان, لیکن ٹائم دیتے صحابہ کو اور ان سے جا کے ملا کرتے تھے. تو اسی طرح سے جیسے ایک شخص تھا جو کہ سوپ بہت اچھا بنایا کرتا تھا, تو وہ اس نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے میرے سے سوپ پینا ہے, میں آپ کو انوائٹ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم عائشہ کو بھی انوائٹ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے آنا ہے, آپ کے ساتھ میں نے پرسنل ٹائم گزارنا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, اگر تو میری بیوی کو انوائٹ نہیں کرے تو میں نہیں آؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں رسول اللہ آپ آئیں. انہوں نے کہا نہیں عائشہ کو بلاؤ گے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رسول اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آ جائیں. تو لیکن اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے کے جاتے. کتنا ایک بیگم کو اس بات کا پتہ چلے, اس کو کتنا لو محسوس ہوگا کہ میرا ہسبینڈ جو ہے وہ کتنا خیال رکھتے ہیں میرے بارے میں, جہاں بھی جانا چاہتے ہیں مجھے ساتھ. آج کل کی بیگمات تو کیا شکایتیں ہیں کہ آپ جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, دوستوں سے ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, ہمیں کبھی نہیں لے کے جاتے آپ. تو اپنی بیگم کو, حالانکہ وہ کہہ رہا آپ اکیلے ہیں, لیکن عائشہ کو بلاتے تو میں آؤں گا, اپنے کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ وہ بھی خود بھوکے تو بیگم ہی بھوکی ہے نا, سیلفش بالکل نہیں تھے, اپنے بیگمات کو ساتھ لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایک جیو کے بچہ تھا, اس کو پتہ چلا کہ ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی. ٹھیک ہے, تو اس کے پاس چلے گئے, حالانکہ یہودی تھا, اس کے پاس چلے گئے, اور وہ پین کی ایگنی میں تھا, ہی واز ان دا اسٹوپرز آف ڈیتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا قل لا الہ الا اللہ, باپ ساتھ کھڑا ہوا ہے. اتنی تڑپ لوگوں کے لیے کہ یہ کاش جہنم سے بچ جائے.
تو اس نے اپنے ابو کو دیکھا تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مانو. ابو القاسم اللہ کے نبی کا لقب تھا. تو پھر اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, اور اللہ کے نبی اس کے بعد اتنے خوش ہو گئے کہ صحابہ کہتے ہیں ان کی خوشی کے آثار ان کے چہرے سے جو ہے نا ڈھلک رہے تھے. اور آیات ہے کہ اللہ کے نبی کو کس طرح اس بات نے خوش کیا. اور اللہ کے نبی نے کہا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. ایک بچے کے لیے بھی اتنی تڑپ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. سبحان اللہ. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس ٹینشن میں کہ لوگ ایمان نہیں لاتے. آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس پریشانی سے. تو اتنا زیادہ لوگوں کے لیے کیئرنگ تھے. پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے وہ گھر آتے یا مسجد نبی جاتے, صلاۃ الضحیٰ پڑھتے, ضحیٰ کی نماز پڑھتے, اور پھر جو ہے اپنی فیملی کے پاس چلے جاتے. یہ ہے بیفور ظہر ٹائم, ٹھیک ہے, لیٹ مارننگ اینڈ آفٹر نون کا ٹائم ابھی داخل ہو رہا ہے. تقریباً یہ جو ٹائم ہوتا ہے تقریباً ہمارے ہاں 10:30 11 بجے کا ٹائم ہے یہ, ٹھیک ہے. ضحیٰ کی نماز پڑھ کے اپنے گھر جاتے, اور گھر جا کے گھر والوں کے ساتھ کام کرتے. اپنا جوتا کچھ پھٹ گیا ہوتا اس کو سیتے, اپنے کپڑے سی لیتے, گھر والوں کے ساتھ کچھ گھر میں صفائی کرنی ہوتی, ڈش واش کرنی ہوتی, کوئی ایسا کام کرنا ہوتا تو وہ کرتے تھے. تو صحابی نے پوچھتے, حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کانا فی خدمت اہلہ, کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت میں بزی ہوتے تھے. تو اٹس ناٹ بیڈ ٹو واش ڈشز, یہ مینلی بیہیویئر ہے انسان کا. کھانا خود گرم کبھی کبھی کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے, کبھی کل انسان کو کھانا کبھی پکا لینا چاہیے. یہ گھر والوں کی ہیلپ لازمی ہے, لیکن ان کی سنت ہے. ہم نے داڑھی کو صرف سنت سمجھ لیا, حالانکہ یہ سنت ہے, بہت افضل سنت ہے, لیکن یہ بھی تو سنت ہے. گھر والوں کے کام آنا, انہیں خدمت کرنا, جس میں بھی فیل ہوں آپ سب فیل ہیں. میں تو فیل ہوں, آپ کو مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ہے نا اس سے کہتے ہیں نہیں, مردانگی ایک نیچے رکھو, ایک روب ہونا چاہیے. اللہ کے نبی تو گھر والے برتن دھو رہے ہیں, اپنے خود جوتے سی رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ کپڑا سی رہی تھی تو میری سوئی گر گئی, تو اللہ کے نبی گھر کام کر رہے تھے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا چہرہ ذرا سوئی کی طرف کریں, کیونکہ اندھیرا تھا, مجھے سوئی مل نہیں رہی تھی. تو اللہ کے نبی کے چہرے کے نور سے وہ سوئی چمکنے شروع ہو گئی, میں نے اس کو اٹھا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مخلوق ہونے کے بعد بھی, اب یہ کیسے شخص ہیں جن کے ہاتھ کیسے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم اسے ملتے, ان کے ہاتھ کو ہم نے جب چھوا, کہتے ہیں آج تک ہم نے کسی ریشم کو ہاتھ نہیں لگایا جو اتنے سافٹ اور خوبصورت ہے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ ہے. کسی کو اگر رائٹ ہوتا نا کہ کام نہ کرے تو وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے, لیکن وہ بھی اتنے خوبصورت اور پیارے ہاتھوں سے اپنے جوتوں کو اٹھا رہے ہیں, ان کو سی رہے ہیں اور برتن دھو رہے ہیں. تو ہمیں کیا حق ہے کہ ہم یہ کام نہ کریں؟